اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وما ينطق بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورہ نجم کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی کچھ بھی نہیں کہتے. وما ینطق، نطق مانے گویائی، وما ینطق وہ نہیں کہتے ہیں کچھ بھی، ان الہوا اپنی خواہش سے، اپنی طرف سے، الا وحی یوحی، وہ وہی کہتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے. تو احادیث مبارکہ کی یہ آیت شریفہ سند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اور ان ہوا الا وحی یوحی کے معنی یہ ہے کہ وہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. تب ظاہر میں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کوئی کہ بھئی وہی تو قرآن پاک ہے. ہاں وہی تو قرآن پاک ہے، مگر اصول تفسیر میں وحی کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں. اس میں یہ 2 بڑی قسمیں ہیں کہ ایک وہی جو الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، منشا مضمون بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہو، وہ قرآن پاک ہے جس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت کا حکم گیا ہے. اور وحی غیر متلو جس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے، اس میں مرضی و منشا اللہ تعالیٰ کی ہے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ احادیث مبارکہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ بھی جو بھی ہم پڑھتے اور سنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے مرضی و منشا کے مطابق ہوتی ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے شرف بخشا آج کہ میں 2 احادیث شریف کا ترجمہ اور تشریح عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. تو جو احادیث مبارکہ میں عرض کر رہی ہوں اب، اس کا باب ہے علامات کفر و نفاق، اور حدیث شریف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال میں نے فرمایا اپنے سواب المسلم فسوق وقتالہ کفر. متفقن علیہ. متفقن علیہ کے معنی ہیں وہ حدیث شریفہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں اس کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کی گئی ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کو گالی دینا، سباب مانے گالی دینا، سباب المسلم مسلم کو گالی دینا فسوق فسق ہے، فسق کہتے ہیں گناہ کو. قتالہ الکفر، اور اس کو قتل کرنا، اسے جھگڑا کرنا کفر ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ مومن کا احترام کریں. اس حدیث شریف سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مومن اور مسلم کا احترام ہے. ہم سب پر لازم ہے کہ ہم مومن کا اور مسلم کا احترام کریں. اور مومن کے حدیث شریف میں ہے کہ مومن کے مومن پر حق ہے، مومن پر مومن کا حق ہے. وہ ویسے تو بڑی تفصیلات اس کی تشریح میں آئی ہیں، مگر ایک یہ ہے کہ مومن کا جو مومن پر حق ہے، مسلمان پر جو حق ہے، 5 حق ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ مومن کا احترام، ہم پہلی بات ہے کہ ہم سب پر مومن کا احترام واجب ہے. دوسرا جو 5 حقوق حدیث شریف میں ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے سلام کا جواب دینا ہے، جواب دینے کا. اور یہ ایک ایسا واجب ہے جس کا ثواب سنت سے کم ہے. ہر سنت کا جواب واجب سے کم ہے، اور واجب کا فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے، اور سنت سے بڑھ کے ثواب واجب کا رہتا ہے. مگر یہ سلام کا جواب دینا ایک ایسی سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. تو سلام میں پہل کرنے والے کو 30 نیکیاں ہیں اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ہیں. تو یہ ایک ہی ایسی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے بڑھ کر ہے. تو سلام کا جواب دینا
السلام علیکم. آپ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ ہیلو. جی اب آ رہی آواز؟ ہاں ہاں آ رہی آ رہی اب شروع ہوا، جب سے شروع نہیں آئی تھی آواز. آ رہی تھی پھر تھوڑا صرف تھوڑی دیر کے اچھا لیے. اچھا آ رہی تھی. تو دوسرا چھینک کا جواب دینا. پہلا سلام کا جواب دینے کی تفصیل سن لیے، آگے تھی. وہاں سے رک گیا تھا. آ رہی اب آپ بولو. چھینک کا جواب دینا ہے، یہ بھی ہم سب کو لازم ہے، ہم حق ہے مومن کا مومن کے لیے. تیسرا یہ ہے کہ دعوت قبول کرنا ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ غریبوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اور یا جس سے کچھ نا اتفاقی کی بات ہو تو دعوت قبول نہیں کرتا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، نا اتفاقی کو بھی ختم کرنا ہے اور دعوت کو قبول کرنا ہے. اور غریب سے غریب ہو تب بھی اس کی دعوت میں برابر شریک ہونا چاہیے. یہ مومن کا مومن پر حق ہے، کیونکہ دعوت دینے والا ایک امید سے کرتا ہے کہ میں ان کو بلاؤں، وہ آئیں گے، تو کچھ انتظام کرتا ہے. تو یہ مومن کو ہے. چوتھا یہ ہے کہ مزاج پرسی کرنا. تو مومن کی مزاج پرسی کرنا بھی سنت ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کو جایا کرتے تھے اور مریض کے پاس بیٹھ کر یہ کہا کرتے تھے، لا باسا طہورا انشاءاللہ. اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیماری تمہارا، طہورا کے معنی تم کو گناہوں سے پاک کر دے گی اور تم اچھے ہو جائیں گے. اس طریقے کے الفاظ، امید دلانے کے الفاظ بیمار کے پاس کہنا چاہیے. اور مزاج پرسی کا ثواب یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی کی مزاج پرسی کے لیے جائے، اگر دن میں جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس جانے والے کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اگر شام کے وقت کسی کی مزاج پرسی کے لیے جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو مزاج پرسی کرنا کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، بلکہ اتنی بڑی نیکی ہے. پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مزاج پرسی کو جایا کرتے تھے. جیسا ایک مشہور واقعہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ کچرا ڈالنے والی عورت کی بھی مزاج، یہودی جو آپ کے راستے میں کچرا ڈالا کرتی تھی، اس کی بھی غرض پر آپ نے اس کے مزاج پرسی کو ترتیب لے کے گئے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طریقے سے اتنا بڑا ثواب بتایا گیا ہے مزاج پرسی کا، تو ضرور مزاج پرسی کرنا چاہیے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ جنازے میں شرکت کرنی چاہیے. جنازے میں شرکت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے اور ان کے گھر والوں کو تسلی اور آخرت کے اجر و ثواب کی نصیحت ان کو کرنا ہے. یہ جنازے میں شرکت کرنے کے آداب ہیں. اور ایک حدیث میں، اس حدیث کی ایک تشریح میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے. فسق یعنی گناہ ہے، اور گناہ ہے، اور اس کو قتال کرنا کفر ہے. قتل کر، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، قتال کے معنی قتل کرنے کے بھی ہیں اور لڑائی جھگڑا کرنے کے بھی ہیں، کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، ہم تمام باتوں کی پابندی ہم کو نصیب فرمائے. کہ حدیث شریف میں یہ بہت سی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ منافق کی علامتوں میں ایک بتایا گیا ہے کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو لہٰذا ہم سب کو ایسی علامت سے بچنا چاہیے. اور ایک حدیث شریف ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھا ہو گیا اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں. آپ 3 بار فرمائے. صحابہ بڑی توجہ کے ساتھ متوجہ ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، خود جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، محفوظ نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے یہ فرمایا، خاص مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ
اس کی زبان اور حضرت سے مسلمان محفوظ رہے، ہماری طرف سے کسی کا دل نہ دکھے، ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اس کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو ایسی حکومت، ایسی نبوت عطا فرمائی تھی کہ بادشاہ بھی تھے، وہ نبی بھی تھے، اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت دی تھی کہ تمام جانوروں کی بولی وہ سنتے سمجھتے تھے، ہوا پر، پانی پر، شیطان و جناتوں پر، سب کو ان کو اللہ تعالیٰ حکومت عطا فرمایا تھا۔ بڑی تفصیل ہے ان کی حکومت کے بارے میں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، اور وہاں پر کچھ چونٹیاں تھی۔ ایک چونٹی نے کہا اپنے ساتھی چونٹیوں سے کہ جلد اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پاؤں کے نیچے مسل نہ دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک چونٹی کی باقی چونٹیوں کی ہمدردی کرتی ہے تو پروردگار عالم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور ایک سورے کا نام، اس سورے کا نام سورہ نمل بھی رکھ دیا گیا ہے، چونٹی کا سورہ۔ تو ایک چونٹی اگر دوسری چونٹیوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے اس کا یہ عمل کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی قرآن میں فرماتے ہیں، اور اس کے نام کا ایک سورہ بھی رکھ دیتے ہیں، سورہ نمل۔ تو اگر کوئی بندہ کسی بندے کی خیر خواہی کرے، کسی بندے کی ہمدردی کرے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی پسند ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین آدمی وہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ جو بندہ دنیا کی کسی، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی دنیا کی مصیبت کو ہٹا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی غموں کو دور فرما دیں گے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم ترین بات ہے۔ تو ہم سب کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی فائدہ ہو، جو بھی اچھی بات ہو، وہ مسلمان کے لیے کرنی چاہیے، ان کی فکر کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے اگر کوئی ضرورت مند ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ مومن کی بے عزتی نہ ہونے پائے، ہماری طرف سے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے۔ تو اس لحاظ سے ہم سب کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے مسلمان، اور مسلمان کو مسلمان کا بھائی کہا گیا، اخو المسلم کہا گیا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جب بھائی ہوتا ہے تو اپنے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت، کوئی رنج ہو تو اس کا ساتھ دیتے ہیں برابر۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم چاہیے کہ احادیث مبارک کا جو ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، مسلمانوں کی خیر خواہ۔ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ مسلمان کو دین کی دعوت دینی چاہیے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے۔ دنیا اگر سنور بھی جائے تو کتنی ہے، دنیا کی تکالیف کو بھی دور کرنا ہے، جو ہم ضرور کرنا ہے وہ بھی، مگر اصل جو خیر خواہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دین کا راستہ بتانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے ہم سب کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ہر گناہ سے بچائیں، اور یہ بڑی تکلیف کا دور کرنا اور ان کی آخرت سنوارنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث اسی عنوان کے تحت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا انہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یظلم مومنا حسنۃ یعطى بها فی الدنیا ویجزى بها فی الآخرہ واما الکافر فیطعم بحسنات ما عملوا بها للہ فی الدنیا حتی اذا افضى الى الآخرة لم یکن له حسنۃ یجزى بها۔ یعنی اللہ تعالی نیکی کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا مومن پر نیکیوں کے بارے میں۔ نیکیوں کے بارے میں ظلم نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیکی کا حکم ایسا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کہ جو بندے کے لیے بڑا مشکل ہو، اس پر ظلم ہو جائے، اس کے بعد تکلیف بہت، ایسا حکم کوئی ہمارے اسلام کے تعلیمات میں کوئی حکم بھی ایسا نہیں، ایک حکم بھی کوئی نہیں بتا سکتے کہ اس کے کرنے سے ہم کو تکلیف ہو رہی، مشکل ہو رہی، پریشانی ہو رہی۔
دنیا کو کے کاروبار چھوڑ دینا پڑا، ایسا نہیں ہے. دنیا چھوڑنے کا نام دین نہیں ہے. دین تو دنیا کے تمام کام کرنا ہے جو ہم کرتے ہیں، مگر ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا ہے، تو وہ دنیا بھی دین کے لیے ہو جاتی ہے. تمام ہر عمل میں جو ہم کرتے ہیں اس میں سنت کی پابندی کریں اگر، تو وہ ہمارے لیے دنیا کا بھی کام ہوتے ہیں، دنیا کے کام بھی ہمارے سب ادا ہوتے ہیں اور آخرت کے کام بھی ادا ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ دین اسلام کی ہر بات ایک سنت پر عمل کرنا ہے. ہر سنت پر عمل کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری کسی ایک سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جو مجھے زندہ کرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ رہے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ سنت کو زندہ کرنے کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو اپنے گھر میں ہر قدم پر سنت پر عمل کرنے کے بارے میں بولتے رہنا ہے. جس کو بولنا ہے گھر کے سوا اپنے جہاں بھی ہم جائیں جو بھی آئے تو ہر وقت ہمارا زندگی کا مقصد ہمارے دماغ کی سوچ اور یہی ہونا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کو دین اسلام کی پابند بنانے کی فکر کرنا چاہیے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ خالی عبادت کرو، خالی نماز روزے کا نام دین نہیں ہے. خالی نماز روزہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے ہر قدم پر مومن کی زندگی پوری عبادت ہے. اگر مومن سنت طریقے سے نیند سے اٹھ جائے کہ جب اٹھتے نیند سے تو کیا کرنا چاہیے، تو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر 3 دفعہ طرف پھیرتے تھے تاکہ نیند کا اثر زائل ہو جائے. اس کے بعد اب آپ جب جاتے حاجات ضروریہ کو تو پہلے سیدھا پاؤں ڈالتے اپنے جوتے میں، بایاں پاؤں بعد میں ڈالتے. جب قدم رکھے بیت الخلاء میں تو بیت الخلاء جانے کی دعا اور پہلے بایاں پاؤں ڈالنا، نہیں سیدھا پاؤں ڈالنا. اس طریقے سے ایک قدم پر گنا ہے تو اتنے ہمارا ہر عمل گنا تو نہیں سکتی میں اب اتنے کم وقت میں. تو بہرحال اس طریقے سے تب یہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا گویا آپ کی سنت کو زندہ کرنا ہے. پھر اس کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا. من احیا سنتی فقط احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھے زندہ کیا. ومن احیانی، اور جو مجھے زندہ کیا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میرے ساتھ رہے گا. تو اتنی بڑی خوشخبری سنتوں پر عمل کرنے کی ہے، سنتوں کی پابندی کرنے کی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کوئی حکم ایسا نہیں دیتے جو بندہ نہیں کر سکے، اور دین آسان ہے. دین کے سارے کام کرتے ہوئے بھی ہم آخرت کی فکر کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کو دنیا چھوڑ کے بیٹھنے کا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو لہٰذا ہم سب کو چاہے کہ اس دنیا کی جو تکالیف اگر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں فرماتا کسی بندے پر. نیکیوں کے بارے تو نیکیوں میں کیا ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا بھی ہے، اور دین اسلام کی پابندی کرنے میں جو کچھ دشواری، حالانکہ دشواری تو کچھ بھی نہیں ہوتی پابندی کرنے میں، تکلیف تو کچھ بھی. کسی ایک عمل کے بھی بارے میں کوئی یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم یہ کرنے سے ہم کو یہ تکلیف ہوئی، یہ کرنے سے ہمارے کو اتنا ہمارا وقت بیکار ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہی وقت کام آیا ہے جو ہمارا سنت کے ادائی میں ہمارا ہمارا لگا ہے. تو جہاں تک ہو سکے ہم سب کو چاہیے کہ سنتوں کی پابندی اور دین اسلام کی شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو دنیا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی نمونہ ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت بھی کیے، کاروبار بھی کیے، شادیاں بھی کیے، اولادوں کے شادیاں بھی کیے، اور جنگ بھی کیے، سکون میں بھی رہے، تمام تبلیغ بھی کیا، ہر کام کیے. مگر ہمارے لیے یہ نمونہ ہے کہ ہر کام میں یہ سوچنا ہے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ، اور حکم کے خلاف ہونے سے، حکم کی فرما برداری کرنے سے کوئی دنیا چھوڑنا نہیں پڑتا. دنیا چھوڑنے کا نہیں ہے، بلکہ دین کے ہر کاموں میں
یہ قدم قدم پر ہر بات پر یہ ہماری فکر یہ ہونا ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا ہے. اس سے کھانا کھانا، پانی پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جانا آنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز بھی ہوئے، لوگوں کے پاس مہمانداری بھی کرے، سفر بھی کرے صحابہ کے ساتھ، سب کچھ کیا. ہر قدم پر ہمارے لیے نمونہ موجود ہے، اور وہ اتنا آسان نمونہ ہے، اتنا پیارا نمونہ ہے، جو اللہ کے محبوب کا نمونہ ہے، وہ نمونہ بھی اللہ کو محبوب ہے. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا. اور اس میں کوئی ظلم نہیں ہوتا ہمارے اوپر، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا نیکیوں کے بارے میں. یعنی کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کے کرنے میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ہم کو راحت ہوتی ہے ہر نیکی کے کرنے میں. مثال کے طور پر جیسا ابھی بھی تھوڑی میں عرض کی دوسری حدیث کے ترجیح میں بھی کہ نمازیں ہیں، نمازیں صرف 5 ہیں، رکعتیں بھی بڑے مختصر ہیں، رکعت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اور 5 کے بدل 20 رکعت 50 رکعت تو نہیں ہے. 5 وقت کے بدل 10 وقت کی نماز تو فرض نہیں ہے. 5 نماز میں جو فرض رکعت ہیں یا سنت رکعت ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہے جو بندہ نہیں پڑھ سکے. روزے 1 مہینے سے زیادہ 2-3 مہینے کے نہیں ہیں، روزے کے اوقات بھی اتنے نہیں ہیں. کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں جس کے کرنے سے ہم کو، سنت کی پابندی کرنے سے ہم کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بارے میں ظلم نہیں کرتا کہ جو الفاظ اس حدیث مبارکہ میں ہے. تو کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں ہے جس کو کرنے سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کسی قسم کی. اگر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر زکوٰۃ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ مال دیا ہے تو سال گزرنے پر مال دیا ہے تو سال کے گزرنے پر صرف 2.5% دینے کا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آواز میری یہاں سے نہیں آ رہی؟ آ رہی آپ آواز آ رہی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہم کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے کو جس روزی کمانے کا مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے، رہنے سہنے کا بھی کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے، لوگوں سے ملاقات کرنے کا بھی کوئی بات، ایسے حکم کسی کے بارے میں ہم کو نہیں دیا جا رہا. کسی حکم شرعی میں ہم جتنا سوچیں گے تو معلوم ہوگا کہ کسی شریعت کے حکم میں ہمارے پر ظلم نہیں ہے. کوئی حکم شریعت کا ایسا نہیں جس سے ہم اس کو تکلیف یا ظلم ہم کو محسوس کریں. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ایک ایک سنت پر، ایک ایک حدیث شریف کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اصل جو سنت ہے، ہم کو جو عمل کرنا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اصل وہ ہم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. آخرت کی تیاری اور اس کی فرما برداری میں سب سے پہلا کام تبلیغ دین ہے، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری ہم پر ڈالا ہے کہ وہ کام، انبیاء والا کام ہم کو کرنا ہے، کہ زندگی کا مقصد یہ بنا کے جینا ہے کہ جہاں تک ہو سکے دین کی بات دوسروں کو پہنچانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور کہ ظاہر بات ہے کہ عمل کر کے بولنے سے سننے والوں کو عمل کی توفیق ہوتی ہے. تو پہلے عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو بولنا ہے. اس کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ بچہ شہد بہت کھاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پرسوں لے کے اور 2 دن کے بعد لانے کے لیے آپ نے حکم دیا. جب 3 دن کے بعد وہ عورت لے کے آئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بچے کو کہ شہد حد سے زیادہ مت کھایا کرو. تو اس عورت، یا میرے کو شک ہے کہ یہ واقعہ کسی بزرگ کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے، اللہ معاف کرے، کہ کسی بزرگ کے بارے میں. تو پھر انہوں جب 3 دن کے بعد اس بچے کو لائے تو اسے کہا کہ شہد زیادہ مت کھاؤ. تو پھر اس عورت نے کہا کہ اتنی سی بات کے لیے آپ جب بھی بول سکتے تھے، 3 دن کے بعد بلایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ پہلے میں اس کو چھوڑ دوں، 3 دن تک میں اس پر عمل کروں، چھوڑ دوں، اس کے بعد اس بچے کو بولوں تو اس بچے پہ اثر ہوتا ہے. تو لہٰذا دوسروں پر اثر ہونے کے لیے ہم کو چاہے کہ پہلے خود عمل کرنا ہے، اس کے بعد دوسروں کو بولنا ہے. اور ہماری زندگی کا اصل فرض، اصل مقصد جو ہے ہم کا
ہم لوگوں کا اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں نصیحت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا ہے۔ جب تک محبت نہ ہو عمل آسان ہے، جب محبت ہوتی ہے تو ہر ادا اچھی لگتی ہے، ہر حرکت اچھی لگتی ہے، ہر عمل، اور اس پر عمل کرنے کو دل چاہتا ہے۔ جیسا کہ آج کل دنیا میں مشہور ہے کہ بہت سے لوگ کسی ایکٹرس کو پسند کرتے ہیں تو اس کے جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بالوں کی کا اسٹائل یا جو بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہم کو جس محبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ہے، کیونکہ ایمان کا جز ہے، ہمارے جز ایمان ہے ہمارے آقا کی محبت۔ اب جو محبت ہوگی تو آپ کا ہر عمل، ہر حرکت اتنی پسند آئے گی، ہم کو جان سے زیادہ کہ اس پر عمل کرے بغیر ہم کو چین نہیں پڑے گا۔ اور اس کے خلاف کوئی مومن جس کو محبت رسول ہے وہ اس کے خلاف عمل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں، کیونکہ حدیث شریف ہے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دے اور سنت کی پابندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔